یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہر برائی سے محفوظ رکھنا، اور الحمدللہ ہم مسلمان اس مہینے میں بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ جس طرح ہم نے اس مہینہ کو گزارا ہے اسی طرح اپنی پوری زندگی کو ہم گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، کیونکہ اس مہینے میں برائی کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ برائی نہیں کرتا ہے یا برائی کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرے کہ اللہ ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے 4 لوگوں کو رخصتی دیا ہے، یعنی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ قضا کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ ہے جو بہت بوڑھا آدمی ہے، دوسرا وہ ہے جو بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے جو بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بھی روزہ میں رخصتی ہے، یعنی وہ دوسرے کو روزہ رکھوا سکتا ہے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر پریشانی محسوس کریں، انہیں دقت ہو تو وہ بھی بیماری کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ، حدیث کو غور سے سنیے گا، روزہ افطار کرنے کے بعد یا عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی، یعنی افطاری کے بعد یعنی سونے کے وقت سے لے کر اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک روزہ رکھنا فرض تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشانی محسوس کرنے لگے۔ ہم فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا رہتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے یا پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور وہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے دن تک روزہ رکھتے تھے، تو اس میں مسلمان بہت پریشان ہونے لگے اور بہت کمزور ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک حدیث کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آغاز اسلام میں جب صحابہ کرام روزے سے ہوتے اور اگر کوئی افطار کے وقت سو جاتا تو اس رات میں اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے تھے، افطاری کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر، ایمان دیکھیے، بیوی سے سوال کرتا ہے۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہارے پاس تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے، اس وقت تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں جا رہی ہوں کہیں سے کچھ لاتی ہوں۔ اللہ اکبر، ایمان کا جذبہ دیکھیے۔ آج ہم اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینہ میں روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کام نہیں کر پائیں گے، یا پھر عید آئے گی، اگر کام نہیں کریں گے تو بیوی بچوں کو نیا نیا کپڑا کہاں سے پہنائیں۔ یہ ہماری نیت ہے، ہماری سوچ ہے۔ اور وہ صحابی اپنی بیوی سے کہتا ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے، اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جا رہی ہوں کہیں سے کچھ لاتی ہوں، کسی کے گھر سے کچھ لاتی ہوں۔ دن بھر کے کام کی تھکان سے قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ دن بھر مزدوری کیا تھا، محنت کیا تھا، جیسے ہی گھر میں آیا سویا، آنکھ لگ گئی، سو گئے، نیند میں آ گئے۔
جب ان کی بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو کہا افسوس تم آج بھی محروم ہی رہے، افسوس تم آج بھی محروم ہی رہے۔ دوسرے دن وہ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ وہ صحابی دوسرے دن بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ نازل کرتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، شوق سے کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھارا، صبح کی سفید دھاگی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق اور صبح کاذب میں فرق نمایاں ہو جائے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، افطار سحری کے وقت کیا ہوتا ہے، اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں 4 بج کر مثال کے طور پر 45 منٹ پر ہے، ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، 3:45 بجے ہی اٹھ جاتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں اور بستر پر لیٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اذان ہوگی اور پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اور حالت کیا ہوتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہم سو جاتے ہیں۔ اور حدیث یہاں پر، قرآن کی آیت یہاں پر کیا کہہ رہی ہے، اس بات پر غور کرنے کی بات ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سیاہ دھاگا یعنی کالا دھاگا اور سادہ دھاگا دونوں کو رکھا جائے اندھیرا میں، اور جب تک وہ واضح نہ ہو جائے کہ یہ کالا دھاگا ہے یہ سادہ دھاگا ہے، اس وقت تک اب کھاتے پیتے رہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کالا دھاگا اور سادہ دھاگا جب تک واضح نہ ہو جائے کھاتے پیتے رہو۔ یا اللہ رب العالمین کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ چائے لے کر بیٹھے ہیں یا کھانا لے کر بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی یا ہو رہی ہے، اطمینان سے آپ کھائیے، کوئی دقت نہیں ہے، سکون کے ساتھ آپ کھا لیجئے، اس کے بعد پھر آپ نماز کے لیے آئیے۔ بہت جلدی نہ اٹھیے، بہت جلدی اٹھ کر بھی آپ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ آگے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، غور کیجئے گا۔ ابھی صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت ساری حدیثیں آئیں گی، آپ کے سامنے 2-4 منٹ وقت لوں گا لیکن بہت ساری باتیں بتا کر جاؤں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے صحبت کر کے پریشان ہوئے۔ یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے، ہم نوجوان ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بہت سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اس حدیث اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بیوی سے صحبت کر کے پریشان ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ شرمائے نہیں، وہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری لباس ہے،
تم ان کے لباس ہو، تمہارے پوشیدہ خیانتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، تمہیں ان سے مباشرت اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگی سیاہ دھاگی سے واضح ہو جائے، یعنی صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو، یعنی سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد افطار کر لو۔ اس پر بھی مسلمان بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اذان کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے پاس گھڑی ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان کب ہوگی تب ہم روزہ افطاری کریں گے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر 5:44 پر افطاری ہے، آپ کی گھڑی میں 5:44 اگر ہو رہی ہے تو آپ روزہ افطار کر لیجئے، اذان کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ اذان دینے والا بھی افطاری کرتا ہے، اس کے بعد جا کر اذان دیتا ہے۔ تو وقت کو دیکھیے، وقت جب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، یعنی رات آنے تک روزے کو پورا کرو، سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد افطار کر لو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ دو تین جو پابندیاں تھیں وہ ہٹا لی، اور آگے حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب حدیث پر غور کیجئے گا، 5-6 روزہ ہمارے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس پر کچھ عمل کر پائیں اور اچھا کام کر پائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ دے گا۔ غور کیجئے حدیث پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے، تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، اللہ اکبر، وہ فحش گفتگو نہ کرے، نہ شور گوگا کرے، نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ فالتو کی باتیں کرے، نہ چگلی کرے، نہ غیبت کرے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو وہ فحش گفتگو نہ کرے، مذاق والی بات بھی نہ کرے۔ اگر کوئی تم سے لڑائی کرے یا تمہیں گالی دے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، صرف اتنا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے تو ادھر سے 4 گالی دینے والے موجود ہیں۔ کہے یہ روزہ کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم کو ہار نہیں ماننی ہے۔ اگر وہ 1 گالی دے رہا ہے میں 4 گالی دوں گا، اگر وہ تھوڑا سا ہلہ کر رہا ہے میں بہت زیادہ ہلہ کروں گا، اگر وہ 1 فالتو باتیں کر رہا ہے میں 10 فالتو باتیں کروں گا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کی حالت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی روزے میں سے ہو وہ فحش گفتگو نہ کرے، نہ شور گوگا کرے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے یا کوئی تم سے لڑائی کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو، جو گندگی، جو اسمیل آتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک روزہ افطار کرتے وقت جب وقت 3-4 منٹ بچتا ہے، اس وقت کتنے ہم خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 3 منٹ کے بعد ہم روزہ افطار کریں گے،
دل کے اندر وہ سکون ملے گا، یہ ایک خوشی ہے۔ اللہ کہتا ہے اور میں قیامت کے دن دوسری خوشی، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین روزے داروں کو اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ یہ دو خوشی ہے، یہ پوری ایک حدیث ہے۔ اگر اس پر بھی ہم عمل کر لیں گے تو ہماری یہ زندگی بہتر چلے گی، لڑائی جھگڑا سے بالکل محفوظ رہے، فالتو کی باتیں نہ کریں۔ آگے کی حدیث سنیے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اور اجر ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غور کیجیے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنا گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی نیت اجر ثواب کی نیت سے اگر روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر چلتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ انسان اپنے اہل و عیال کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن نماز، روزہ اور صدقہ کی برکت سے وہ مٹ جاتی ہے۔ تین چیزیں کہا اللہ کے نبی نے، سب سے پہلے کہا نماز، پھر کہا روزہ، پھر کہا صدقہ و خیرات کرنے سے یہ سب ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ ہم نماز سے بہت پیچھے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ ایک مہینہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ 11 مہینہ بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے۔ آپ نے یہ سب حدیثیں بہت بار سنی ہے، دوبارہ سنانے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان کے اندر اضافہ ہو اس کے لیے، کہ ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ اس جنت کے دروازے میں سے جو داخل ہوں گے وہ صرف روزے دار ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس دن پکارے جائیں گے، کدھر ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھا کرتے تھے؟ وہ روزے دار لوگ اس پکار سے چل پڑیں گے، اور جب اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو فرشتے بند کر دیں گے۔ روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ غور کرو مسلمانوں، جو روزہ رکھتے ہو کتنے خوش نصیب ہو۔ غور کرو مسلمانوں، جو روزہ نہیں رکھتے ہو کتنے بد نصیب ہو، کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کرو کہ وہ جنت کا دروازہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، بند ہو جائے گا، صرف روزے داروں کا اس دروازے سے داخلہ ہوگا۔ اور ایک حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث اتنی چھوٹی ہے لیکن حدیث کا معنی و مطلب آپ سمجھو گے تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنی زندگی میں کبھی روزہ چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان، کوئی آدمی، عورت، انسان میں سب آ جاتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورت بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن، اللہ رب العالمین اس کی روزے کی وجہ سے
اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے سے 70 سال تک انسان چلے گا، اتنا اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے۔ تو غور کیجئے، جو 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے کیا اجر دے گا، کیا ثواب دے گا، اسے کیا نیکیاں دے گا، آپ خود غور کیجئے۔ اور ایک حدیث کی طرف چلیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن روزے داروں کے لیے، بندوں کے لیے سفارش کرے گا۔ آج اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد میں آپ کو بتاؤں گا۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا پروردگار، یہ وہ بندہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا تھا، میرے وجہ سے یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، چوری نہیں کرتا تھا، جتنی بھی برائی ہے پروردگار وہ غیبت ہے جو بھی ہو وہ نہیں کرتا تھا۔ اے پروردگار، وہ مجھے رکھ کر میرے روزے کی وجہ سے وہ ہر برائی سے محفوظ رہتا تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ادھر قرآن کہے گا پروردگار، میں نے اس انسان کو رات کو سونے سے روکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سفارش کریں گے قرآن ہمارے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، کل شب قدر کی رات تھی، اس سے پہلے آپ کے ایک اور شب قدر کی رات گزر چکی۔ کیا آپ نے قرآن پڑھی؟ کیا آپ نے قرآن کو سنا؟ کیا آپ نے کچھ بھی عمل کیا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ قرآن کیسے آپ کی سفارش کرے گا؟ غور کیجئے، آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ سن سکتے ہیں، گھر میں بھی سن سکتے ہیں، دکانوں میں بھی بیٹھ کر سن سکتے ہیں، آپ مسجد میں بھی آ کر سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا عمل کیا؟ ہم نے اپنی زندگی میں تو قرآن کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے قرآن اور یہ روزہ بندے کے لیے، انسان کے لیے سفارش کریں گے کہ پروردگار، رات کے وقت یہ مجھے پڑھ رہا تھا، نیند اسے آ رہی تھی، لیکن یہ سونے کے بغیر یہ سو نہیں رہا تھا، میری تلاوت کر رہا تھا۔ لوگ دکانوں میں بیٹھ کر چائے اور بسکٹ پیتے تھے اور کھاتے تھے، پروردگار ادھر ادھر شور شرابہ کرتے پھرتے تھے، دوڑتے پھرتے تھے، اس کے دروازے پہ اس کے دروازے پہ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ پروردگار، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اے پروردگار، اس نے اپنی خوشی کو دور کر دیا، لوگوں کے ساتھ گھومنے کو اور ختم کر دیا۔ یہ بھی ایک وہی سوچ کا تھا، یہ بھی گھوم سکتا تھا، بھی دوڑ سکتا تھا، دکانوں میں بیٹھ سکتا تھا، چائے بسکٹ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن اللہ اس نے صرف میری تلاوت کے لیے اس لیے سب قربانی دے دی۔ اے پروردگار، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اتنا بڑا ایک بہترین اور اتنا مقام والا دن گزر رہا ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اس میں بھی ہم نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، میں جانتا ہوں، یہ الگ بات ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اتنی بڑی مسجد کے اندر ایک بھی ایسا انسان نہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اتنی
اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر بدماشی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور جن کا حق ہے، جنہیں آنا چاہیے، جنہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، وہ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج معاشرہ یہ گندا ہو رہا ہے۔ سب قدر کا مطلب یہ نہیں کہ دکانوں میں ہم بیٹھے رہیں، سب قدر کا مطلب یہ نہیں کہ لارچھا اور یہ اور وہ کھاتے رہیں، یہ غلط رسم ہے۔ کوئی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ آپ سب قدر کی رات میں چائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، اسے نیند آتی ہے، اگر وہ ایک آدھ کپ چائے پی لے تو وہ اپنی طرف سے، یہ بھی سنت نہیں ہے نہ ہی فرض ہے، وہ نیند کو مارنے کے لیے یہ سب ہونا چاہیے۔ ایک آدھ کپ چائے پی لیجئے تو کافی ہے، لیکن یہ لڑچھا، یہ وہ حبی جبی، یہ سب بالکل غلط رسم ہے۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا کیا جانتے ہیں؟ جیسے جلسہ ایک رواج بن گیا، رسم بن گیا، اسی طرح سب قدر بھی ایک رسم بن جائے گا کہ اس میں لڑچھا بننا چاہیے، اس میں پوڑی بریانی یہ وہ بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے باپ دادا سے یہ رسم آ رہا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں اسے سنت یا نفل یا کچھ، کیونکہ آنے والا دور جو ہوگا وہ جاہلوں کے ہاتھ میں ہوگا، آنے والا دور جاہلوں کے ہاتھ میں ہوگا، ان کے ہاتھ میں سلطنت ہوگی، وہی سب کچھ فتوا دیں گے، وہی سب کچھ مسئلہ مسائل دیں گے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو بچائیے، ان سب فتنوں سے بچائیے۔ یہ سب کوئی رسم نہیں، یہ سب کوئی سنت نہیں، یہ سب بالکل غلط رسم ہے۔ سب قدر کا مطلب ہے رات کو جاگیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نیند آئے جا کر وضو بنائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر قرآن کی تلاوت کیجئے، کبھی ایک آدھ کپ چائے پی لیے کافی ہے۔ یہ لچھا یہ وہ بالکل غلط ہے۔ میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں سب قدر کی رات کو خراب نہ کریں، اگر تمہیں پڑھنا نہیں گھر میں سوئے رہیں، جو بچے رہیں گے، جو پڑھنے والے بچے رہیں گے وہی پڑھیں گے، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ معاشرے کو گندا کرو۔ سیدھی بات، ایک حدیث بیان کروں گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ حدیث بہت ضروری ہے، اس کے لیے 2 منٹ وقت لوں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ نے جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا آپ نے آمین کہا، جب آپ نے دوسری سیڑھی پر پیر رکھا آپ نے آمین کہا، جب آپ نے تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے اس وقت آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، بتائیے ہمیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھیوں، میرے پاس جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، اور جبرائیل امین کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، جس شخص نے اس رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پایا اپنی زندگی میں، اور وہ بخشوا نہ سکا، جہنم سے نجات نہ پا سکا، جس نے اس مہینہ میں روزہ نہیں رکھا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ آپ آمین کہیے۔ جبرائیل امین بددعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچئے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، دنیا میں اس کی حالت کیا ہوگی کہ جبرائیل امین جس کے لیے بددعا کرے اور اللہ کے نبی جس کے لیے آمین کہے، ان کی حالت کیا ہوگی۔ 1 نمبر۔ دوسرے نمبر پر کہا یا رسول اللہ آپ نے دوسری مرتبہ آمین کیوں کہی؟ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کیوں میرے ساتھیوں، یاد رکھنا جس نے اپنی زندگی میں والدین میں سے کسی ایک کو پایا، اپنی ماں کو پایا یا اپنے باپ کو پایا، اور اس نے اس پر حسن سلوک نہ کر سکا، اس کی خدمت نہ کر سکا،
गुमराह करता रहा, उसे गुस्सा देता रहा, उसे मजबूर करता रहा, अपने माँ बाप की वो इज्जत ना कर सका, वो भी जहन्नम में जाएगा। या रसूल अल्लाह आप आमीन कहिए। अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। जो अपनी माँ बाप में से किसी एक को पाया या दोनों में से दोनों को पाया, अगर उसकी खिदमत ना कर सका, हुस्न सलूक ना कर सका, अगर उसे गाली दिया, उसे डांटा, उसे मारा या उसे गुस्सा किया, उसे नाराज किया, तो वो बेटा जन्नत में नहीं जा सकता। किसकी बद्दुआ हो रही है यहाँ पर? जिब्रील अमीन की बद्दुआ हो रही है। अल्लाह के नबी आमीन कह रहे, गौर कीजिएगा हदीस पर। और तीसरी मर्तबा जो आपने आमीन कही, कहा या रसूल अल्लाह जब आप पर दरूद पढ़ा जाए और अगर सुनने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे, वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह की रहमत से वो दूर होगा। आप आमीन कहिए। तो आपने आमीन कहिए। यहाँ कहने का मकसद एक ही है कि आप गौर करें, 3, 4, 5 दिन वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों यतीमों पर खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही तौर और तरीक़ा पर नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा।